السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 بری عادتیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ بہت بڑے ولی فقی ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، ان کی ایک روایت ہے، اس میں ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 7 ایسی عادتیں، 7 ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، خاص ویڈیو ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا اور پورا دیکھیے گا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 7 وہ چیزیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مال کا جمع کرنے کی لالچ، یعنی انسان مال جمع کرتا ہے، مال جمع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں ہے، اسلام میں منع نہیں کیا گیا، اللہ نے منع نہیں کیا، رسول نے منع نہیں کیا کہ مال و دولت نہ کماؤ یا جمع نہ کرو۔ مال کمانا اچھی بات ہے، لیکن اس کو جمع کرنے کی اور بچانے کی لالچ بہت بری بات ہوتی ہے۔ اگر آپ پیسہ کما رہے ہیں تو اس کے بعد آپ پر غریبوں کا حق ہے، یعنی آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کا حق ہے، آپ کے اور غریب، مسکین، بیوہ، ان لوگ مجبوروں کا لوگوں کا حق ہے، ان لوگوں کا حق ہے اگر ان لوگوں کو پہنچائیں۔ اس کے علاوہ آپ زکوٰۃ ادا کریں اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں۔ اب اگر یہ تمام کام کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اس کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ مال جمع کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ جمع کریں۔ لیکن اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، لوگوں کا حق نہیں ادا کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ نکالنا وہ غریبوں مسکینوں کا حق ہے۔ اسی طرح سے صدقہ خیرات کرنا بھی بہت افضل کام ہے، اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو بھی یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح سے آپ کے پڑوس میں اگر کوئی پریشان ہے، مشکل میں ہے، اور آپ اس کی مدد کرنے کے بجائے پیسے کو جمع کرنے کی عادت لگاتے ہیں، لالچ میں پڑتے ہیں، تو یہ بری عادتوں میں سے ہے۔ تو یہ ہو گئی پہلی بری عادت، مال کا جمع کرنا۔ دوسری بری عادت، ٹھٹا لگا کر ہنسنا، یعنی بے بات ہے، بے وجہ کوئی بات بھی نہیں ہے پھر بھی لوگ ہنسے جاتے ہیں بے وجہ۔ اگر کوئی ہنسنے کی بات ہے آپ مسکرائیں، کوئی بات نہیں، اور اگر ان کو منع کر دو کہ بھائی زیادہ نہ ہنسو، کیوں ہنس رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہنسنا تو سنت ہے۔ میرے بھائی، ہنسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ مسکرانا سنت۔ مسکرانے اور ہنسنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تیسری چیز، کسی پر تہمت لگانا، کسی بھی نیک انسان پر۔ آج کل معاشرے میں بہت زیادہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے، کوئی انسان بلندیوں پر چڑھ رہا ہے، چاہے وہ حافظ ہو، عالم ہو، امام ہو، یا کوئی انسان اچھا مال و دولت کما رہا ہے، یا کسی کا کام اچھا چل رہا ہے، تو اکثریت یہ دیکھا جاتا ہے لوگ اس پر تہمتیں لگانے لگتے ہیں۔ ارے فلاں انسان تو ایسا ہے، ارے فلاں انسان میں تو یہ برائیاں ہیں، ارے اس میں تو یہ کمیاں ہیں، یہ کمیاں ہیں، وہ کمیاں ہیں، اس طرح سے لوگوں کے پر تہمتیں لگانا۔ یاد رکھیں کہ انسان جب بندہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھیں، کسی پر تہمت لگانا۔ اور چوتھی چیز، غیر محرم عورتوں کو تکنا، یعنی آج کل یہ معاشرے میں بہت زیادہ چل رہا ہے۔ بہت سارے، کیا نوجوان ہو، کیا شادی شدہ حضرات ہوں، بہت سارے لوگوں کے یہ معاملات رہتے ہیں کہ اگر راستے میں بیٹھے ہیں، کوئی عورت جا رہے تو اس کو دیکھتے رہیں گے، اس کو دیکھیں گے، اگر کوئی گزر رہا ہے، اگر بالکنی میں کھڑے ہیں، چھجے پر کھڑے ہیں تو وہاں سے تاک رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہ بہت زیادہ فطرتاً عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر جگہ عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں، ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان پر نظریں گڑائے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بہت بری عادت ہے، غیر محرم کو تکنا، اس کو دیکھنا بری بات ہے۔ اگر اتفاقاً آپ کی نظر پڑ گئی کوئی بات نہیں، آپ نظر ہٹا لیں، لیکن اگر آپ بار بار دیکھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح سے، اور 5ویں بری عادت ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا نہ پڑھنا، یعنی جان بوجھ کر تکبیر اولیٰ کو فوت کرنا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں جاتے نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، سرے سے نماز کو ہی چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں، باتوں میں لگے رہیں گے، ادھر ادھر باتوں میں لگے رہیں گے، اور پھر جب تکبیر ہوگی تب وہ نماز کے لیے وضو کریں گے۔ وہ لوگ جان بوجھ کر تکبیر اولیٰ کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ چھٹے وہ لوگ جو چگلی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، جہاں 4 لوگ بیٹھے ایک دوسرے کی چگلی کرنے لگے، تو جہاں 8 لوگ بیٹھے، 2 لوگ بیٹھے، 4 دوست مل گئے، چگلی چالو ہو گئی، واٹس ایپ پہ بات ہونے لگی، چیٹنگ ہو رہی، چگلی ہو رہی۔ تو یہ چیز بھی بہت بری عادت ہے، چگل خوری کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ 7ویں چیز، اپنے نفس کا غلام بن جانا، اپنی نفس کے خواہشات کو پورا کرنا، یعنی آپ کے نفس نے کہا یہ گناہ کر لو، آپ نے کر لیا، نفس نے کہا یہ چیز کھا لو، آپ نے کھا لی، نفس نے کہا یہ کام کرتے، آپ نے کر لیا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو مارنا چاہیے، یعنی اگر نفس ہم سے کوئی کام کہہ رہا ہے تو اس کے خلاف ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اگر نفس آپ سے کہتا ہے کہ چلو آج قرآن شریف نہیں پڑھتے تو آپ قرآن شریف کو پڑھیں۔ اگر نفس آپ سے کہتا ہے کہ چلو آج بازار گھوم کے آتے تو آپ کہیں کہ نہیں، آج مجھے بازار نہیں جانا، آج مجھے مسجد جانا ہے۔ نفس اگر آپ سے کہتا ہے چلو آج کچھ کھا کے آتے تو آپ کو کہنا ہے کہ نہیں، آج مجھے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ یہ 7 بری عادتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے آپ دور ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔